أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلقنا في أمة الذي فاز رتبته إلى قاب قوسين، وأكرمنا بولاية وصيه الذي ردت له الشمس مرتين، وجاهد بالسيفين، وصلى إلى القبلتين، وشرفنا بحب الزهراء أم السبطين، وجعلنا من الباكين على مصاب الحسن والحسين والتسعة من ذرية الحسين، والصلاة والسلام على أشرف الكونين رحمة للدارين جد الحسنين، أعني أبا القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين، رحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. صدق الله العلي العظيم. محمد وعلى اللهم صل على محمد وعلى محمد. عزیزان محترم، سب سے پہلے آپ تمام کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پروردگار کا شکر ہے اس عظیم نعمت پر کہ اس نے ہمیں توفیق عطا کی ان دنوں کو منا سکے، ذکر علی و آل علی کا احیاء کر سکیں. الہی مجلس ہے، لہذا تمام خدمتوں کی، زحمتوں کی، عزاداری کی قبولیت کے لیے اور توفیقات میں اضافے کی خاطر مل کر بآواز بلند ایک درود ہدیہ کر دیجیے. یقیناً افطار سے قریب کا وقت ہے، ایک مختصر سا سفر ہے، اور چاہتا یہ ہوں کہ آپ کی توجہات میرے ساتھ رہیں تو سفر میں ہمیں لطف آئے گا انشاءاللہ. آج کی گفتگو کا موضوع ایک خاص اونٹنی ہے. جو ہے وہ اونٹنی کہ جسے اگر تصور کیا جائے کہ معصومین نے اپنے کلمات میں اس کا تذکرہ بھی کیا، یہ بھی بتایا کہ اس اونٹنی کی چلنے کی کیفیت کیا ہے، یہ کتنی زیادہ صحت اور طاقت والی ہے، اس اونٹنی کی لگام کس کے ہاتھ میں ہونی چاہیے تاکہ اس اونٹنی کو منزل تک پہنچا سکتا. اور جب امت نے اس اونٹنی کی لگام سے صاحب حق کو محروم کر دیا تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ وہ اونٹنی کہ جسے روایات میں خلافت کی اونٹنی سے تعبیر کیا گیا. تو توجہات میرے ساتھ رکھیے گا. خلافت ایک اونٹنی ہے، اس امت کی امامت اور نظامت روایات اہل بیت کی روشنی میں ایک اونٹنی ہے کہ یہ ساری امت کا بوجھ در حقیقت اس اونٹنی پر سوار ہے. اب یہ اونٹنی کی لگام
کس کے ہاتھ میں ہے اس پر موقوف ہے کہ آیا یہ اونٹنی صحیح اور سالم راہ پر چل پاتی ہے یا کسی گڑھے میں گر جاتی ہے. توجہ کر رہے ہیں. دوسرے الفاظ میں اپنے موضوع کا تعارف کرا رہا ہوں. دوسرے الفاظ میں آج آپ کی خدمت میں ایک تقابلی جائزہ پیش کرنا ہے، اور یہ تقابلی جائزہ مجھ جیسے حقیر کی زبانی نہیں بلکہ شہزادی کونین مخدومہ عالمیان کی زبانی، حضرت صدیقہ کبریٰ کی زبانی، کہ جب انہوں نے ایک تقابل پیش کیا مہاجرین و انصار کی خواتین کے سامنے کہ تمہیں خدا کیا دینا چاہتا تھا اور تم نے اسے چھوڑ کر اپنے لیے کیا انتخاب کیا. توجہ ہے دیکھو. ابن ابی الحدید تو بڑی آسانی سے کہہ کر گزر گیا نا، الحمدللہ الذی قدم المفضول علی الفاضل، کہ حمد خدا کی کہ جس نے کمتر کو برتر پر مقدم کیا. یہ خدا کی نسبت سب سے بڑا جھوٹ ہے. در حقیقت امت نے مفضول کو، کمتر کو برتر پر فوقیت نہیں دی، بلکہ امت نے کیا چھوڑا اور کیا پایا یہ شہزادی کونین نے اپنے ایک خطبے میں بیان کیا. یہ تقابلی جائزہ شہزادی نے پیش کیا. یعنی در حقیقت علی کا اور غیروں کا تقابل کیا ہے، صحیح معنوں میں شہزادی کونین نے ہمیں بیان کیا. یہ شہزادی کا وہ خطبہ ہے کہ جسے خطبہ فدق صغریٰ بھی کہا جاتا ہے، کہ جب مہاجرین و انصار کی مستورات خواتین شہزادی کی بارگاہ میں حاضر ہوئی شہزادی کی تیمارداری کے لیے، تمام معاملے ہو چکے ہیں. اب ان خواتین نے شہزادی سے اتنا پوچھا کیف اصبحتی ابن رسول یا بنت رسول. یہ سب شہزادی خطبے کی ایک خاصیت ہے، اس خطبے کا ایک امتیاز ہے. خطبہ فدق کبریٰ یقیناً طلاب کا، علماء کا، فاضل کا مجمع ہے. آپ تمام کے مطالعے میں ہے، اس کے دقائق سے آپ بھی واقف ہیں. بس تذکراً کچھ مطالعے برس کریں. بڑا والا خطبہ فدق جو شہزادی نے دربار کے مسجد میں پیش بیان فرمایا تھا، وہ خطبہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ پورے دین اسلام کا نچوڑ اور خلاصہ تھا. جہاں احکام اسلام پر بھی بات ہوئی، ان کی حکمتوں پر بھی بات ہوئی. شہزادی نے توحید کو بیان کیا، رسالت کو بیان کیا، امامت کا تذکرہ کیا، امت کا ماضی یاد دلایا، انہیں ان کا مستقبل بتایا. یہ سب موضوعات خطبہ فدق کبریٰ میں شامل تھے. لیکن یہ جو دوسرا مختصر والا خطبہ ہے جسے خطبہ فدق صغریٰ کہا جاتا ہے، اس خطبے کی خاصیت یہ ہے کہ اس خطبے کا موضوع فقط ولایت امیر المومنین تھا. پس منظر واضح ہو گیا، سیاق واضح ہے. توجہات میرے ساتھ ہیں. میں خطبے کے کچھ الفاظ اور ان پر کچھ مختصر سی تفصیل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. اگر سماعتیں آمادہ ہیں تو امیر کائنات کی عظمت پر مل کر ایک درود ہدیہ کریں. سوال کرنے والیوں نے خلافت کی اونٹنی کو ذہن میں رکھ کے آپ نے پورے خطبے کو سنا ہے. نہیں ہوگا. سوال کرنے والیوں نے پوچھا کیف اصبحت یا بنت رسول اللہ. اب خطیب تو یہاں انسان نہیں ہے، اب خطیبہ شہزادی کونین کی ذات ہے. توجہ کر رہے ہیں. اور خطابت کا موضوع ولایت امیر المومنین ہے. کیف اصبحت یا بنت رسول اللہ. ابتدا کی اصبحت واللہ عائفۃ لدنیاکم. کیفیت یہ ہے کہ تمہاری دنیا کو چھوڑ چکی ہوں. قالیۃ لرجالکم. تمہارے مردوں سے دشمنی رکھتی ہوں، عناد رکھتی ہوں، اعلان دشمنی کر رہی ہوں. کیوں؟ لبغتہم قبل ان عجبتہم. میں نے ان لوگوں کی فکروں کی گہرائی کو ٹٹول کر دیکھ لیا اور جب کچھ نہ پایا تو انہیں چھوڑ دیا. ان لوگوں سے اپنی امیدوں کو کاٹ دیا. شہزادی غلطی کیا کی ان لوگوں نے؟
جرم کیا تھا ان لوگوں کا؟ اب شہزادی نے بیان شروع کیا، توجہ میرے ساتھ ہے۔ فرمایا وَيْحَهُ، وائے ہو، اَنَّا زَحْزَبُوهَا عَنْ رَوَاسِ الرِّسَالَةِ، یہ جو خلافت رسول تھی، یہ جو امت کی قیادت تھی، ان لوگوں پر وائے ہوئے، انہوں نے کیا کیا؟ قصے سے دور کر دیا، رسالت کے بلند و بالا پہاڑوں سے، قداور پہاڑوں سے اس خلافت کو دور کر دیا۔ اللہ اکبر۔ انا زحزحوها عن رواس الرسالہ وقواعد النبوت والدلالہ، وائے وہ ان لوگوں پر، انہوں نے خلافت کو نبوت کی بنیادوں سے دور کر دیا۔ ومہبط الروح الامین، وائے وہ ان لوگوں پر، انہوں نے خلافت کو دور کر دیا۔ کس سے؟ تم لوگ یہ سمجھ رہے ہو کہ تم نے علی کو، توجہ کیجئے گا، تم لوگ یہ سمجھ رہے ہو، یہ گمان کر رہے ہو کہ تم نے علی کو خلافت سے محروم کیا، در حقیقت تم نے خلافت کو علی سے محروم کر دیا۔ توجہ کیجئے گا، مہبط الوحی الامین والطبین فی امر الدنیا والدین، وائے ہو ان لوگوں پر، ان لوگوں نے کیا کیا؟ اس خلافت کو دور کر دیا۔ کس جگہ سے؟ وحی امین، وحی مبین اور جبرائیل امین کے اترنے کی جگہ سے، محل حبوط سے۔ اب تک شہزادی اس میں مکان ذکر کر رہی ہے، کچھ مکانات کا تذکرہ کر رہی ہے، بلند و بالا مضبوط پہاڑ، رسالت کی بنیادیں، دلالت کی بنیادیں، وحی مبین کے، جبرائیل امین کے اترنے کی جگہ۔ شہزادی ان سب سے آپ کی کیا مراد ہے؟ ایک جملے میں بتا دیا، وَالطَّبِينَ فِي أَمْرِ الدُّنْيَا وَالدِّينِ، ارے ان پر وائے ہو، انہوں نے خلافت کو دور کر دیا۔ کس سے؟ اس سے کہ جو دین اور دنیا کے تمام ہی معاملات میں طبین تھا۔ طبین کسے کہتے ہیں؟ لغت دیکھیے گا، طبین الرجل الفطن الحاذق، وہ شخص کہ جو انتہائی سمجھ بوجھ رکھتا ہو، پوری فہم و فراست رکھتا ہو۔ ارے ان لوگوں نے خلافت کو اس سے دور کر دیا جو دین اور دنیا کے تمام ہی معاملات میں سب سے زیادہ سمجھ بوجھ رکھتا۔ توجہ کر رہے ہیں؟ بیان کرنے والی ہستی کون؟ شہزادی کی ذات۔ کمال کس کا بیان ہو رہا ہے؟ فضیلت کس کی پڑھی جا رہی ہے؟ والی نجف کی پڑھی جا رہی ہے۔ توجہ آپ میرے ساتھ ہیں عزیزوں، ایک درود پڑھیے مولا کائنات کے آگے۔ اب جن لوگوں نے یہ انتخاب کیا، علی کے مقابل میں کسی اور کو چنا، بقول ابن ابی الحدید کے، فاضل پر مفضول کو چنا، خود ان لوگوں کی ذہنی کیفیت کیا ہے، خود ان لوگوں کی اوقات کیا ہے، شہزادی نے بتایا۔ توجہ ہے؟ فَقُبْحًا لِفُلُولِ الْحَدِّ، عجیب جملہ ہے۔ تلوار کی دھار کو عربی زبان میں حد السیف کہتے ہیں۔ تلوار کا کام کیا ہے؟ کاٹنا۔ اگر سر پہ ماری جائے تو جگر تک اتر جانا۔ یہ کام اسی وقت ممکن ہے جب تلوار کی یہ دھار صحیح انداز سے تراشی ہوئی ہو، اس میں کوئی جھول، کوئی عیب نہ ہو۔ جب تلوار کی اسی دھار میں کوئی عیب آ جائے، کوئی ثغرہ، کوئی رخنہ آ جائے، کوئی رکاوٹ آ جائے، یہ ٹوٹ جائے، نتیجے میں تلوار بے فائدہ ہو جاتی ہے۔ اس وقت اس تلوار کو کہا جاتا ہے فل الحد۔ یہ تلوار وہ ہے، اب کسی کام کی نہیں ہے، اب اس تلوار کی دھار میں سوراخ آ چکا ہے، یہ تلوار ٹوٹی ہوئی ہے۔ شہزادی ان مردوں کی عقلوں کو مخاطب کر کے فرما رہی ہے کہ جنہوں نے علی پر کسی غیر کو چنا، فَوَيْحًا وَطَبًّا لِفُلُولِ الْحَدِّ، ارے وائے ہو ان بے دھاری تلواروں پر۔ قنات عربی زبان میں نیزے کو کہتے ہیں۔ نیزے کا کام کیا ہے؟
کہ جب دور سے پھینکا جائے تو اس انداز سے پھینکا جائے، اور اولاً تو پھینکنے والا اس قدر قابلیت رکھتا ہو۔ لیکن میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، دنیا کا سب سے قابل نیزہ بردار لے آئیے اور اسے ٹوٹا ہوا نیزہ دے دیجیے، چاہ کر بھی نشانہ نہیں لگا پائے گا۔ وہ لوگ کہ جن کی عقلیں یہ نہ سمجھ سکیں کہ ہم نے علی کے مقابل میں کس کو رکھ لیا ہے، انہیں شہزادی مخاطب کر کے فرماتی ہے ان مردوں کی حالت کیا ہے، وَصَدَعِ الْقَنَاتِ وَخَطَلِ الْآرَا، ارے یہ وہ ہیں کہ جو بوسیدہ تلواریں ہیں، ٹوٹے ہوئے نیزے ہیں اور نافہم رائے ہیں، یعنی کچھ نہ سمجھ رکھنے والی عقلیں ہیں۔ کون کہ جنہوں نے علی پر غیروں کو چن لیا۔ پھر شہزادی نے قرآن کی ایک آیت سے استشہاد کیا، قرآن ناطق کے لبوں پر قرآن صامت کی ایک آیت آ گئی، بئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط اللہ علیہم وفی العذاب هم خالدون۔ یہ کتنا برا ہے جو انہوں نے اپنے لیے مقدم کیا، یہ جو انہوں نے بنیادیں رکھی ہیں اپنی، یہ کتنی خراب ہے کہ اب خدا ان سے ناراض ہے اور انہیں ہمیشہ ہی عذاب میں رہنا ہے۔ عزیزوں یقین جانیے، خطبے کے جملے ہیں، شہزادی کا کلام ہے، ابھی بھی میں تمہیدی گفتگو میں ہوں، ابھی اس خلافت کی اونٹنی اور اس کے خواص تک ہم پہنچے نہیں ہیں۔ توجہ میرے ساتھ ہے۔ اب شہزادی فرماتی ہے فَجَدْعًا وَعَقْرًا وَسُحْقًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اجدع اسے کہتے ہیں جس کی ناک کٹی ہو۔ توجہ کیجئے گا، یہ سب اس کی صفات ہے کہ جس نے علی پر کسی غیر کا انتخاب کیا۔ فَجَدْعًا اجدع وہ جس کی ناک کٹی ہو، عقرًا وہ جس کے پیر کٹے ہوں، وَسُحْقًا تباہی اور بربادی ہو، جدعًا وعقرًا وسحقًا للقوم الظالمین، کون کہ جنہوں نے علی پر کسی غیر کو مقدم کیا۔ اب شہزادی اس اونٹنی کے تذکرے پر آئے، توجہ ہے، وہ خلافت کی اونٹنی کہ جس پر پوری امت کا بار ہے، پوری امت کا بوجھ ہے، اللہ نے اس اونٹنی کی زمام، اللہ نے اس اونٹنی کی مہار علی ابن ابی طالب کے ہاتھ میں دی تھی۔ لوگوں نے اس مہار کو علی سے چھین لیا۔ کئی جگہ خود مولا کائنات خطبہ شخصیہ میں بھی مولا نے اس خلافت کو اونٹنی سے تشبیہ دی ہے۔ شہزادی کونین نے بھی اس تشبیہ کا استعمال کیا، خطبہ فدق کبریٰ میں بھی اور یہاں پر بھی استعمال کیا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ بہت واضح ہے کہ عرب میں اس وقت سب سے مشہور سواری، ان کے ذہنوں کے سب سے زیادہ قریب یہ اونٹنی کی سواری، لہذا شہزادی نے اسی انداز سے لوگوں کو سمجھایا کہ تم نے اپنی اس اونٹنی کے ساتھ کیا کیا، تم کس غلطی اور کس خطا میں پڑ گئے۔ توجہ ہے جی؟ میں وہ اوصاف بیان کرنے لگا ہوں جو شہزادی نے اس خلافت کی اونٹنی کے ذکر فرمائے، ایک درود کا سہارا دے۔ اس سے پہلے شہزادی نے ایک سوال رکھا ان لوگوں کے، ان خواتین کے سامنے، وائے ہو ان پر ماذا نقم من ابی الحسن، اللہ اکبر، ان لوگوں کو ابو الحسن سے تکلیف کیا تھی؟ بڑا عجیب اور بڑا ہی بنیادی نقطہ ہے۔ کیوں لوگ جانتے تھے کہ علی بہتر ہے، علی اقدم ہے، علی افضل ہے، علی اعلم ہے، علی احکم ہے، مگر پھر بھی لوگ علی کو ان کا حق دینے پر آمادہ نہیں ہوئے؟ ماذا نقم من ابی الحسن، ان لوگوں کو ابو الحسن سے، والی نجف سے، ان لوگوں کو تکلیف کیا تھی؟ ان لوگوں کو علی سے مشکل کیا تھی؟ ان کو علی کی ذات میں، علی کی بے عیب ذات میں انہیں برا کیا لگتا تھا؟ فرماتی ہے نقم واللہ نکیر سیفہ وشدت وطئہ وتنمرہ فی ذات اللہ، ارے میں فاطمہ بتاتی ہوں ان لوگوں کو علی کی اس بے عیب ذات میں برا کیا لگتا تھا؟ نقم واللہ نکیرہ سیفہ، ارے ان لوگوں کو برا یہ لگتا تھا کہ علی کی تلوار جب چلتی تھی تو کسی کو پہچانتی نہیں تھی، کسی میں فرق نہیں کرتی تھی، دیکھتی نہیں تھی کون کس کا رشتہ دار ہے۔
توجہ کر رہے ہیں؟ وَشِدَّةَ وَطْئِهِ، ارے ان لوگوں کو علی سے تکلیف یہ ہے کہ علی جب میدان جنگ میں قدم رکھتے ہیں تو علی سے زیادہ مضبوط قدم کسی کا نہیں ہوتا۔ علی جب حملہ کرتے ہیں تو علی سے بہتر حملہ کسی کا نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ وَالتَّنَمُّرِهِ فِي ذَاتِ اللَّهِ، ان لوگوں کو ابو الحسن سے تکلیف کیا ہے؟ یہ سب علی کے فضائل ہیں، شہزادی کی زبانی۔ ان لوگوں کو علی سے تکلیف کیا ہے کہ علی تنمرہ فی ذات اللہ، تنمرہ فی ذات اللہ۔ آپ اگر اس کا اردو ترجمہ اٹھا کر دیکھیے، بڑا آسان سا ترجمہ ہے کہ اللہ کی خاطر نڈر ہونا، شجاع ہونا، بہادر ہونا۔ لیکن بات اس سے زیادہ گہری ہے، توجہ ہے عزیزوں؟ میں چاہتا ہوں کہ بات واضح کر سکوں۔ لفظ شہزادی نے شجاعت استعمال نہیں کیا، لفظ شہزادی نے اور کوئی استعمال نہیں کیا۔ تنمرہ فی ذات اللہ، یہ تنمر کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ خدا کی ذات میں علی کا تنمر، خدا کی خاطر علی کا تنمر نہیں، یہ شجاعت کے بعد کا مرحلہ ہے۔ یہاں باب تفاعل کا، میرے دوستان یقیناً واقف ہے، یہاں باب تفاعل کا استعمال ہوا ہے۔ باب تفاعل کی خاصیت کیا ہے کہ کسی صفت کے جو انسان کے اندر پائی جاتی ہو اس کے اظہار کے لیے باب تفاعل کا استعمال ہوتا ہے۔ تکبر زید، زید نے اپنے اندر کی بڑائی، کبریائی کا اظہار کیا، تکبر کیا، یعنی اپنی بڑائی کو ظاہر کیا۔ تجمل زید، توجہ ہے زیدوں، ایک مطلب تک، نتیجے تک پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ علی کی شجاعت ایک نئے انداز سے، ایک نئے لفظ کے ساتھ۔ تجمل زید، زید نے جمال کا اظہار کیا۔ تزین زید، زید نے زینت کا اظہار کیا، توجہ ہے؟ یعنی زید بن سور کر آ گیا، وہ صفت جو پوشیدہ تھی اس نے اس کا اظہار کر دیا۔ تنمر نکلا ہے نمر سے، نمر عربی زبان میں کہتے ہیں چیتے کو۔ چیتے کی خاصیت یہ ہوتی ہے، چیتے کا کمال یہ ہوتا ہے، اس کی ایک صفت اور امتیاز جو اسے باقی تمام وحشی جانوروں سے جدا کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ چیتے کو کبھی مسکراتے نہ دیکھیں گے، آپ چیتے کو ہمیشہ غیظ اور غضب کی حالت میں دیکھیں گے کہ ہر وقت حملہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ وَتَنَمُّرِهِ فِي ذَاتِ اللَّهِ، اللہ کی ذات کی خاطر علی کی یہی کیفیت ہے کہ ذرہ برابر نرمی کرنے کو علی تیار نہیں ہے۔ توجہ کر رہے؟ تنمر اس نمریت کا اظہار کرنا علی کا، ذات خدا کی خاطر۔ یہ بالکل اسی طرح علی کی صفت آئی قرآن میں بھی، روایات میں ائمہ نے بیان کی، وَلَا يَخَافُونَ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، اللہ کی خاطر کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے خوف نہیں رکھتے۔ یہ ہے علی کی شجاعت کہ جو شہزادی نے یہاں بیان کی۔ یہی شجاعت اور وضاحت کے ساتھ لوگوں کو تکلیف کیا ہے، برا کیا لگتا ہے، شہزادی نے خطبہ فدق کبریٰ میں بھی بیان کی۔ ایک دو لفظ ہیں وہ پیش کر کے آگے بڑھ جاؤں گا۔ جب شہزادی نے تذکرہ کیا امت مسلمہ کی آزمائشوں کا، کلما فغرت فاغرۃ من المشرکین، ارے جب بھی مسلمانوں پر مشرکوں کے کسی سانپ نے اپنے منہ کو کھولا کہ امت مسلمہ کو ڈس دے، تو رسول اس کا حل کیا نکالتے تھے؟ شہزادی نے فرمایا قذف اخاہ فی لہواتها، ارے جب بھی جنگ کے شعلے بلند ہوتے تھے رسول اپنے بھائی علی کو ان شعلوں میں اتار دیا کرتے تھے۔ فلم ینکفے، یہ تو رسول کی نگاہ انتخاب تھی نا کہ جو علی پر آ کے ٹھہر جاتی۔ علی کا کمال کیا تھا؟ فلا ینکفے حتی یطأ سماخها بأخمصه،
وَيَدَعَ لَهْبَهَا بِسَيْفِهِ، علی اس وقت تک نہیں پلٹتے تھے جب تک اس جنگ کے شعلوں کو اپنی تلوار سے بجھا نہ دیتے اور ایک اور کام نہ کرتے۔ علی اس وقت تک میدان سے نہ پلٹتے، علی کے شجاعت شہزادی کی زبانی، علی اس وقت تک میدان سے نہ پلٹتے۔ اس جملے کی عربی بناوٹ اور بلاغت کا لطف لیجئے گا، طلاب کا مجمع ہے، فَلَا يَنْكَفِعْ حَتَّى يَقَعْ سِمَاخَهَا بِأَخْمُصِهِ۔ عجیب ہے، عجیب لفظی مطابقت اور معنوی بلاغت ہے۔ میں قربان ہو جاؤں شہزادی کے اس ایک جملے پر۔ علی اس وقت تک نہیں پلٹتے جب تک کیا نہ کر لیتے۔ لوگوں کو برا کیا لگ رہا ہے؟ شدت وطئ، علی کا زور سے حملہ کرنا، علی کی تلوار کا کسی کو نہ پہچاننا۔ علی کب تک نہ پلٹتے؟ عربی زبان میں توجہ کیجئے گا، عربی زبان میں سماخ استعمال ہوتا ہے کان کے پچھلے حصے کے لیے۔ توجہ ہے؟ سماخ انسان کے کان کا پچھلا حصہ۔ اخمس کہتے ہیں، بڑی بلیغ تشبیہ ہے۔ اخمس کسے کہتے ہیں؟ انسان کے پیر کا تلوا، پورا تلوا نہیں، تلوے کے درمیان کا وہ حصہ کہ جو زمین سے اٹھا ہوا ہوتا ہے، اسے عربی میں اخمس کہتے ہیں۔ اب ذرا اس تشبیہ پر غور کیجئے گا، علی فقط دشمن کو ہرا کر نہیں آتے تھے۔ فَلَا يَنْكَفِعْ حَتَّى يَضَعَ سِمَاخَهَا بِأَخْمَصِهِ، علی اس وقت پلٹتے تھے جب دشمن کا کان یعنی اس کے بدن کا بلند ترین حصہ علی کے پیر کے تلوے، علی کے بدن کے سب سے ادنا ترین حصے کے تحت ہوتا تھا۔ وَلَا يَنْكَفِعْ حَتَّى يَضَعَ سِمَاخَهَا بِأَخْمَصِهِ، اس طرح علی دشمنوں کو کچلتے تھے۔ ماذا نقم من ابی الحسن، لوگوں کو ابو الحسن سے تکلیف کیا ہے؟ اللہ اکبر، انہیں علی کی شجاعت سے تکلیف ہے، انہیں علی کے ایمان سے تکلیف ہے، انہیں علی کے خدا کی راہ میں اپنے پرائے میں فرق نہ کرنے سے تکلیف ہے۔ بات آگے بڑھ، یہ انہوں نے نہیں دیا، علی کو اس کے حق سے، ان کے حق سے محروم رکھا۔ اگر دے دیتے تو کیا ہوتا؟ اللہ اکبر، ایک عجیب تصور ہے جو شہزادی نے پیش کیا ہے، اور یہاں وہ خلافت کی اونچنی آ گئی۔ واللہ لو تکافوا عن زمام نبذہ رسول اللہ علیہ، خدا کی قسم اگر یہ لوگ، یہ امت والے، توجہ ہے عزیزو، بس مختصر چند جملے زحمتیں تمام، خدا کی قسم اگر یہ لوگ اس لگام، اس مہار کو خالی چھوڑ دیتے کہ جو رسول نے علی کے ہاتھ میں دی تھی، اللہ اکبر، اگر یہ لوگ اس خلافت پر علی سے جھگڑا نہ کرتے، لَعْتَلَقَهُ، تو پھر علی اس خلافت کی اونچنی کی لگام کو تھام لیتے۔ اب علی اس امت کو چلاتے، اب علی اس خلافت کی اونٹنی کو چلاتے، اور جب علی چلاتے تو کیسا چلاتے؟ اب شہزادی نے اوصاف بیان کی ہے، توجہ کیجئے گا، تشبیہ کو ذہن میں رکھ کے محسوس کیجئے گا، لطف آئے گا ان جملوں کا کہ جو شہزادی نے اپنے زوج نامدار کی فضیلت میں بیان کیے ہیں۔ علی کے ہاتھ میں امت کی خلافت کی اونٹنی کی لگام ہے، مہار ہے، اب علی چلا رہے ہیں تو علی اس اونٹنی کو کیسی چلاتے اور غیروں نے مقابل میں کیسی چلائی، تصور کیجئے گا۔ وَلَسَارَ بِهِمْ سَيْرًا سُجُحًا، آپ یہاں سے گاڑی میں بیٹھ کر سفر کرتے ہیں، مثال لیتے ہیں بہت زیادہ مبتلا ہے، طالب علم نجف سے کربلا گیا، راستے کی روڈ کی صورتحال آپ لوگوں کے سامنے ہے، کئی جگہ ایسے جمپس آتے ہیں، اگر نیا، توجہ کیجئے گا، اگر نیا سائق ہوا، اگر نیا ڈرائیور ہوا، اللہ اکبر، اگر ناتجربے کار ڈرائیور ہوا، اگر ڈرائیونگ سے واقف نہ ہوا تو ہر نئے کھڈے میں گاڑی کو مارے گا،
اور گاڑی میں بیٹھا ہوا مسافر ہمیشہ دھچکے کو جھٹکے کو محسوس کرے گا. اس کے مقابلے میں اگر سائق پرانا ہو, اپنے فن میں ماہر ہو, سواری کو گاڑی کو صحیح انداز سے چلانا جانتا ہو, نہ صرف صحیح انداز سے چلانا جانتا ہو بلکہ راستے کی ایک ایک اونچائی سے گہرائی سے واقف ہو, مکمل علم رکھتا ہو, اب جب یہ چلائے گا تو یہ کسی گہرائی میں گاڑی کو اترنے نہ دے گا, اب یہ کسی بیجا اونچائی سے گاڑی کو گزرنے نہ دے گا. اب جب یہ چلائے گا تو بیٹھنے والے مسافر کو احساس نہیں ہوگا کسی تکلیف کا, کسی جھٹکے کا, کسی دھچکے کا. شہزادی فرماتی ہے اگر یہ علی کو خلافت کی اونٹنی دے دیتے, علی کیسی چلاتے, وَلَسَارَ بِهِمْ سَيْرًا سُجُحًا, ارے علی اس قدر آسان اور اچھے راستوں سے اس اونٹنی کو گزار دیتے کہ اس اونٹنی پر بیٹھے ہوئے سواروں کو ذرا برابر احساس نہ ہوتا. توجہ کر رہے ہیں عزیزوں, اس تشبیہ پر غور کیجئے گا. جب ڈرائیور گاڑی کو خراب راستوں سے گزارے تو فقط مسافر کو تکلیف نہیں ہوتی, فقط سوار کو پریشانی نہیں ہوتی, بلکہ سواری کو بھی تکلیف ہوتی ہے. گاڑی کے شاکس جلدی خراب ہو جاتے ہیں, گاڑی کی حالت جلدی ناگفتہ بے ہونے لگتی ہے, قیمت کم ہو جاتی ہے, حالت خستہ ہو جاتی ہے. جب عرب اونٹ خراب راستے سے لے جایا کرتے تھے تو اونٹ کی ناک کا وہ حصہ کہ جہاں مہار کی رسی گزر رہی ہے, مسلسل دھچکوں اور جھٹکوں کی وجہ سے وہ ناک زخمی ہو جاتی تھی اور اس سے خون بہنے لگتا تھا. غور کیجئے گا اس تشبیہ کی دقت پر. شہزادی فرماتی ہیں علی اس خلافت کی اونٹنی کو ایسے لے جاتے, لا یکلم خشاشا, اس اونٹنی کی ناک میں ذرہ برابر زخم نہ آتا, ولا یتعجع راکبہ, نہ اس پر سوار کو ذرہ برابر دھچکا اور جھٹکا محسوس ہوتا. شہزادی راستے کا آسان ہونا اچھی بات ہے, مگر اہم یہ ہے کہ صحیح منزل پر پہنچ جائے. توجہ کر رہے ہیں عزیزوں, شہزادی نے یہاں بھی محروم نہیں رکھا. ارے راستہ تو علی کمال چنتے ہی اس امت کے مستقبل کے لیے ایسی راہ اختیار کرتے کہ امت کو ذرہ برابر تکلیف نہ سہنی پڑتی, اور منزل کہاں لے جاتے علی, وَلَأَوْرَدَهُمْ مَنْهَلًا رَوِيًّا صَافِيًّا نَمِيرًا. آخری جملہ رحمت تمام عزیزوں, رحمت خدا برس رہی ہے. علی اس امت کی اونٹنی کو, اس خلافت کی اونٹنی کو کہاں لے جا کر چھوڑتے. اونٹنی کی منزل یہ ہوتی ہے کہ بہترین قسم کا چشمہ آب ہاتھ لگ جائے جو صاف ہو, پینے لائق ہو, تاکہ جانور بھی سیراب ہو, سواری بھی سیراب ہو اور سوار بھی محروم نہ رہے. توجہ کر رہے ہیں جنہوں, اگر علی کو امت کی لگام دے دیتے تو اس امت کی اونٹنی کو, اس خلافت کی اونٹنی کو علی کہاں لے جاتے. اوردہم منہلا نمیرا, علی اس امت کی اونٹنی کو پانی کے ایسے ذخیرے کے پاس لے جاتے کہ جس کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ نمیر ہوتا. ایک جملہ, نمیر اس چشمے کو کہتے ہیں کہ جس کا منبع اور مادہ اتنا مضبوط ہو کہ جس چشمے کے کبھی سوکھنے کا امکان نہ ہو. توجہ کیجئے گا, منہلا نمیرا, کیا فقط یہی خاصیت تھی کہ ہمیشہ ابلتا رہے گا؟ نہیں, صافیہ, ارے انتہائی صاف اور شفاف بھی ہوتا. فقط اتنا ہی نہیں, رویہ, ارے امت کی پیاس کو بجھا دینے کے لیے کافی ہوتا. کیا شہزادی فقط اتنا ہی نہیں, فضفاضہ, ارے اپنی وسعتوں میں بڑا عریض ہوتا, بڑا پھیلا ہوا ہوتا. علی اس امت کو کسی چھوٹے موٹے چشمے تک نہ لے جاتے, پانی کے وسیع و عریض ذخیرے تک لے جاتے. آپ نے نہر فرات دیکھی ہے, آپ نے دنیا کی مختلف نہریں, دریا, تالاب, چشمے دیکھے ہوں گے. عام طور پر اچھی اور رواں نہروں میں
اور سوکھی ہوئی نہروں میں، کم پانی والی نہروں میں ایک فرق ہوتا ہے. آیت درمیان میں جتنی روانی ہو مگر کنارے عام طور پہ خالی خالی ملتے ہیں. متفق ہو تو اظہار کیجئے گا. شہزادی فرماتی ہے علی امت کو جس مشرب تک لے جاتے اس کی خصوصیت یہ تھی تطفح الضفتا، ارے کناروں سے لبالب امنڈ رہی ہوتی. اور فقط اتنا نہیں، اچھے سے اچھی نہر ہو، بڑے سے بڑا تالاب ہو، اگر کنارے بھرے ہوئے ہو تب بھی آپ دیکھیں گے کہ کناروں پر کائی جمی ہوئی ہوتی ہے، کیچڑ بھرا ہوا ہوتا ہے. پانی درمیان سے صاف کیوں نہ ہو، کناروں سے ضرور گدلا ہوتا ہے، استعمال کے لائق نہیں ہوتا. شہزادی فرماتی ہے علی اس امت کو جس مشرب تک لے جاتے، ارے خبردار کوئی بدگمانی نہ رکھنا، ولا یترنق جانبا، اس مشرب اس چشمے کے کناروں میں ذرہ برابر کوئی کدورت کا شائبہ نہ ہوتا. اگر علی کو ان کا حق دے دیا جاتا. ہوا کیا؟ ایک بار پھر خطبہ فدق کی طرف چلیں. ایک جملہ زحمتیں تمام. اب جب اونٹنی اور چشمے کا تذکرہ آیا ہے، سیراب ہونے کا تذکرہ آیا، رسول کی تشریف آوری سے پہلے یہ جو قوم تھی ان کی کیفیت کیا تھی کہ شہزادی نے بیان کیا تھا تشربون الطرف و تقطعون الورق. توجہ کیجئے گا، ایک جملہ زحمت تمام جو پہنچ جائے. اے امت والوں، تم لوگوں کی اوقات یہ تھی کہ میرے بابا کے آنے سے پہلے تم لوگ ترق پیتے تھے اور ورق کھاتے تھے. ورق عربی زبان میں پتے کو کہتے ہیں. تمہیں کھانے پینے کا کچھ نہیں تھا، پتا کھاتے تھے. پیتے کیا تھے؟ بڑا عجیب لفظ ہے، شہزادی نے استعمال کیا تشربون الطرق، تم لوگ ترق سے سیراب ہوتے تھے. جا کر لغت کا مراجعہ کیجئے گا. جو چشمہ آب ہوتا ہے، جو پانی کا چشمہ ہوتا ہے، جو پانی کا تالاب ہوتا ہے، یا صاف ہوتا ہے یا غلیظ ہوتا ہے، قدر ہوتا ہے، برا ہوتا ہے، خراب ہوتا ہے، یا صاف ہے، پینے لائق ہے، یا ایسا ہے کہ اس کی بو سے انسان گھبرائے. ترق، اے اربوں میرے بابا کے آنے سے پہلے تم لوگ ترق سے سیراب ہوتے تھے. ترق کیا ہے؟ لغت میں ترق پانی کے اس تالاب کو کہتے ہیں جس تالاب میں اونٹ اپنا فضلہ گرا دیتے ہو. تو لوگوں کی کیفیت یہ تھی کہ تم لوگوں کے پاس سیراب ہونے کے لیے صاف چشمہ آب نہ تھا. اب توجہ کیجئے گا، عربی زبان میں پانی کا تالاب وہ جوہر کے جس میں پانی جمع ہو، لوگ سیراب ہوتے ہو، اگر گندا ہو، اگر گدلا ہو، خراب ہو، پست ہو تو اسے عربی میں ترق کہتے ہیں. اگر انتہائی صاف اور شفاف ہو، انسانوں کے پینے کے لائق ہو تو اسی تالاب کو عربی میں غدیر کہتے ہیں. ارے شہزادی بتانا چاہ رہی ہیں میرے بابا کے آنے سے پہلے تم لوگ ترق سے پیتے تھے، میرے بابا نے چاہا تمہیں غدیر سے سیراب کرے مگر تم نے خود اپنے آپ کو محروم کر دیا. غدیر چھوڑ کے طرف پی لیا. اب اس جملے کی حقیقت واضح ہوئی، قدم المفضول علی الفاضل، یعنی امت نے غدیر سے منہ موڑ کر طرف سے منہ لگا لیا. اب کیا ہوگا قیامت تک؟ جب بھی اس اونٹنی کے تھنوں کو دھوؤ گے ہمیشہ سوائے گاڑے خون کے کچھ نہ ملے گا، ہمیشہ تمہیں کڑوے زہر کے کچھ نہ ملے گا، اور تم دیکھو گے کہ ظالم تمہارا مال لوٹ کر کھا جائے گا، تمہاری میراث کو ہضم کر جائے گا. امیر المومنین نصیب ہو نہ ہو، اور کسی نجف اشرف میں مولا کے جوار میں نصیب ہو نہ ہو.
آخری فرصت سمجھ کے 2 آنسو بہا لیجئے گا. تم لوگوں نے علی پر ظلم کیا. کیسا ظلم کیا کہ زیارت میں معصوم سے جملہ آیا السلام علیک یا اول المظلوم. یہاں اول کہ جو اپنے ارقام میں سب سے پہلا نہ ہو بلکہ اپنے درجے اور رتبے میں سب سے پہلا ہو. آسان الفاظ میں ترجمہ کروں, میرا سلام ہو کائنات کے سب سے بڑے مظلوم پر, اس مظلوم پر کہ اے فاطمہ وَإِن لَا خَيْرَ بَعْدَكِ فِي الْحَيَاةِ وَإِنَّمَا ابغی مخافت ان تقول حیاتی. اے فاطمہ اب آپ کے بعد تو اس دنیا میں خیر نہیں ہے. میں علی اس خوف سے رو رہا ہوں کہ آپ کے بعد آپ سے جدائی میں علی کی زندگی طویل نہ ہو جائے. بڑے صبر کے ساتھ علی نے 30 برس گزارے. بالآخر علی کا انتظار ختم ہوا. فزت ورب الکعبہ کی صدا مسجد میں بلند ہوئی. علی پر زہر کی شدت سے علالت طاری ہوتی چلی گئی, یہاں تک کہ علی بستر شہادت پر ہے. ارد گرد اہل و عیال ہے. اب 21ویں رمضان کی شب آ گئی ہے. ارے علی کے بیٹے بیٹیاں سب گھر والے علی کے گرد دائرہ بنائے بیٹھے ہیں. جناب ام کلثوم روایت کرتی ہے فَقَالَ يُغْشَى عَلَيْهِ سَاعَةً وَيُفِيقُ أُخْرَى. علی کی کیفیت یہ تھی کہ زہر کے بدن میں سرائیت کر جانے سے اب کچھ لمحوں کے لیے علی پر غشی طاری ہوتی, کچھ لمحوں کے لیے افاقہ ہوتا. ارے جب افاقہ ہوتا کبھی حسن پر نگاہ ڈالتے, کبھی حسین پر نگاہ ڈالتے, کبھی بیٹی زینب اولیاء کو دیکھتے, کبھی ام کلثوم کی جانب دیکھتے. ارے یقیناً کبھی اپنے کمسن لاڈلے عباس کے بازوؤں کو. ایسی ہی ایک منزل آئی کہ غشی سے علی کو افاقہ ہوا. اے بیٹا حسن, اب بھائی رسول خدا مجھے لینے کو آ گئے, اب فاطمہ زہرا مجھے لینے کو آ گئی, اب حمزہ و جعفر تشریف لے آئے ہیں. یا ابنائی استودعکم اللہ واسترعیک. اے میرے بچوں خدا کے حوالے کرتا ہوں, میں علی تم سے ودا ہو رہا ہوں. ارے مقتل کے جملے ہیں. ارے فَمَدَّدَ يَدَيْهِ وَأَسْبَلَ. علی نے اپنے ہاتھوں کو سیدھا کیا, اپنے قدموں کو سمیٹا. وَغَمَّضَ عَيْنَيْهِ. علی نے آنکھوں کو بند کیا. وَفَاضَتْ رُوحُهُ الطَّاهِرَةُ. ارے علی کی روح طاہرہ قفص عنصری سے پرواز کر گئی. آخری جملے سر کو پیٹ کے ماتم کرنا مولا کی غربت پر, ابو الحسن کی مظلومیت پر. اے مولا آپ کی مظلومیت کو سلام. اے یتیموں کے پالنہار آپ کی مظلومیت کو سلام. ارے آقا حسن بابا کو دفنا کے لوٹ رہے ہیں. ارے راستے میں ایک نابینا کو دیکھا. ارے فریاد کی صدائیں بلند ہے. آقا سے رہا نہ گیا, قریب جا کر بیٹھ گئے. تو کس کو یاد کر رہا ہے, تو کس کو رو رہا ہے؟ ارے کوئی تھا جو مجھے کھانا کھلاتا تھا, جو میری عیادت کرتا تھا. ارے کہاں گیا, کیا ہوا؟ کہا 3 دن گزر گئے نہیں آیا. ارے میں پریشان حال ہوں. آقا نے سوال کیا کیا کوئی نام بتاتا تھا؟ کہنے لگا نابینا کہنے لگا ارے جب بھی نام پوچھا ایک ہی جملہ کہا فقیر جالس فقیرا مسکین جالس مسکینا. 3 دن ہو گئے نہیں آیا. آقا حسن نے سر کو پیٹ لیا. ارے وہ غریب اور فقیر کائنات کا امیر میرا بابا علی.
ألا ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون